یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی بزرگ کسی غیر محرم عورت کو شاباش یا حوصلہ افزائی کے لیے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ عورت نے دوپٹہ بھی لیا ہوا ہو تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ اور اگر عورت خود بچ رہی ہو اور پھر بھی غیر محرم مرد عورت کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو اس صورت میں گناہگار کون ہوگا؟ جی یعنی بعض اوقات بزرگوں کے سامنے وہ عورت یوں سر جھکاتی ہے کہ ہاتھ رکھ دو. اب دادا جان ہیں ان کے اپنے محرم ہیں، والد ہیں، تو بھلے رکھے. اب غیر ہے تو وہ اس سے بچے. یہ تو آزمائش ہم جیسوں میں پڑتی ہے ایئرپورٹ پر خاص کر کے. یہاں تو کوئی ظاہر ہے کہ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتی، تو اب میں تو بچتا ہوں. اب وہاں تو کھلی فضا ہوتی ہے، کھلا کانٹا ہوتا ہے، کھلی اختیارات ہوتے ہیں. جس کو سمجھ آتی ہے وہ سیلفی بنا رہے ہیں، چلتے چلتے یوں بنا کے سیلفی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں کون ہے، چل رہا ہوتا. تو خیر تو عورتوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، غیر مردوں سے اتنا قریب جانا. بھلے نا بوڑھا ہے تو کیا ہوا، بوڑھا کوئی خطرہ پروف تو نہیں ہے، شیطان پروف تو نہیں ہے، نہ آپ شیطان پروف ہے. تو دور دوری، آگ اور پانی کو دور رہنے میں ہی عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ویسے یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ہے اس کے تعلق سے یہی ہے کہ جو بعض اوقات ہو چکا، اب اتنا ماڈرن دور ہو چکا ہے کہ عورتیں خود ہی اپنا سر لے کر آگے بڑھ جاتی ہیں. تو غیر محرمہ کے آگے جو اس طرح کا بڑھ جاتا ہے سر، یہ بھی. اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ سیلفی کا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسلام وہ جو خاتون ہوتی ہے عورت، وہ تو نہیں آتی، ان کا جو بھی محرم ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، وہ سیلفی کے لیے آ جاتا ہے اور تصویر کھینچنے کے لیے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے. اب اپنے یوں کھڑے ہو جائے نا اس کی بیوی سامنے تو فوٹو کھینچے. تو یہ سارے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو عورت کو جو احتیاطیں کرنی ہے، عورت کو خود کو بچانا ہے. جب عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مردوں سے دور رہتے ہیں، یا ایک مذہبی آدمی جو ایک نیک اور مذہبی لوگ ہوں گے وہ غیر عورتوں سے بچتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مذہبی ریلیجیس پرسن جس کو آپ کہتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا بیان کرتے ہیں، اسلام و دین کی باتیں بیان کرتے ہیں نا، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ اجنبی عورتوں سے دور رہتے ہیں، اجنبی عورتوں سے بچتے ہیں. غیر محرم عورتیں آپ جس کو کہتے ہیں، اسے بچتے ہیں. جو ان میں گھس جاتے ہیں، اس میں ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں یا پھر اس طرح کام کرتے ہیں، تو وہ پھر بس اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ یا بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح مطلب کہ ان کی بھی تربیت کریں. کیا فرماتے آپ؟ آپ نے فرما دیا، میں تائید کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. صحیح بات ہے بالکل. آگ اور پانی کو دور ہی رہنا چاہیے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، واقعی یعنی کہ بڑی آزمائش ہے، ہم لوگوں کے لیے بڑی آزمائش بعض اوقات ہو جاتی ہے. کیا کر سکتا ہے آدمی؟ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ظاہر بچائے، اور کیا کر سکتا ہے. اب چونکہ شہرت ہے تو اب جو جیسے کہ اب ایئرپورٹ پہ جاؤ، اسلامی بھائیوں کا ہجوم، بعض اوقات ڈیوٹیاں چھوڑ چھوڑ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں سیلفیوں کے لیے. تو عورتیں بھی اس پہ کہیں کہیں لگی ہوتی ہیں. اب ذرا نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کو قریب بھی نہیں آنے دینا، اور پردہ بھی نہیں ہوتا وہاں. وہ کون پردے وانیاں کتنی وہاں. اللہ پاک بس کرم فرمائے اور عزت ہماری محفوظ رہے. وہ بھی ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات دشمن بھی تو بنا رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا کس اینگل سے بنا کر وائرل کر دے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. تو اللہ پاک ان کے شرور و فتن سے بھی بچائے. تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کریں. ایک بار ایک اسلامی بھائی، میں ایئرپورٹ میں تھوڑا کچھ دیر ہوگی یا مجھے پتہ نہیں، مسجد میں داخل ہوا. مسجد کی جگہ میں جو بنی ہوتی ہے، جائے نماز ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنے کا تو ٹائم نہیں تھا. وہ کوئی بہرحال بیٹھنے کے لیے گیا ہوں گا کیا. تو ایک اسلامی بھائی کسی ملک کے تھے، تو وہ کرسی اٹھا ہوئے، میرے کو بٹھا ہوئے، ہاتھ چومے اور خدمت دینے. اب میں یار آج اس کو کیا ہو گیا یار. تو پھر وہ کوئی شاید نظر پڑی یا کیا ہوا، وہ دور برقعے میں بند یوں
پھر مطلب وہ کچھ وائرل ہو کر وہی جو ہوا تھا اس میں سے تصویر بھی میرے پاس پہنچ گئی، کہیں سے گھوم پھر کر میرے پاس نہیں، میرے ساتھ صاحب نے یہ بتایا کہ یہ ہو رہا تھا، میں لائیو فیس بک پہ چل رہا تھا اس وقت، وہ جب بھی ہاتھ چومے جا رہے تھے اور خدمت ہو رہی تھی. اللہ کے لیے خدمت کرے تو کتنے درجے بلند ہو جائے. فیس بک پر دکھنے کے لیے ہو رہا ہوتا یا نصیب، اور کیا کر سکتے ہیں. اور پہلے ہوتا تھا کسی نے یہ سوشل میڈیا کا ہی جملہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. اب بولتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.